ملکہ مصر بہت پریشان تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور فرعون مصر قابوس اپنی مسحری سے غائب۔ ملکہ کو بار بار ستارہ شناس شوجی کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے آج سے چند سال پہلے ملکہ کو بتائی تھی۔ ملکہ 3 سال سے بے اولاد تھی۔ اس نے یہ سال نہایت سکون سے گزارے تھے۔ 2 دہائیاں پہلے بابل کے تخت نشین کی بیٹی اربا تفریح کی غرض سے مصر آئی تھی۔ ان دنوں قابوس کا باپ شوجی مصر کا فرعون تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ بابل کی شہزادی مصر میں تفریح کے لیے آئی ہے تو اس نے اپنے بیٹے قابوس کو شہزادی کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اربا نے جب قابوس کو دیکھا تو وہ اپنا دل قابوس پر ہار گئی۔ قابوس نے شہزادی کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کو شاہی مہمان خانے منتقل ہونے کا کہا۔ اربا پہلے ہی قابوس پر اپنا دل ہار چکی تھی۔ فوراً ملازموں کو سرائے سے شاہی مہمان خانے منتقل ہونے کی ہدایت کی۔ شہزادی قابوس کو ہر ادا سے قابو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے خاص بوڑھی ملازمہ کا انتخاب کیا۔ ملازمہ کو تحائف دے کر فرعون کے محل بھیجا۔ چلاک ملازمہ نے بابل کی شہزادی کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ بابل کی شہزادی خوبصورت نہیں تھی، بس وہ مصریوں کے حسن کے سامنے پانی بھرتی تھی۔ خدا نے ریت کے پہاڑوں، دھول اور سخت گرمی والے اس ملک کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ قابوس شہزادی کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے دوسری وجہ نظام حکومت میں حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ چونکہ وہ فرعون مصر کی اکلوتی جائز اولاد تھا، اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگلا فرعون وہی ہوگا۔ موجودہ فرعون اپنے بیٹے قابوس کو کہہ دیا کہ بڑھاپے اور خرابی صحت کی وجہ سے وہ اب جلد ہی تخت چھوڑ دے گا۔ اسی وجہ سے قابوس کا سارا دھیان تخت کی طرف تھا۔ عیار ملازمہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئی تو اس نے چاپلوسیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ فرعون کی تعریف کرنے کے بعد مکار بڑھیا نے بابل کے حکمران اور اس کی بیٹی اربا کی حد سے زیادہ اور جھوٹ پر مبنی شان و شوکت بیان کر کے فرعون کو مرعوب کرنے کی کوشش پوری کی، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ فرعون نے شہزادی اربا کو شاہی مہمان کا درجہ دے دیا اور اس کو اپنے محل میں قیام کرنے کا پیغام بھیجا۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اپنی کنیز کو موتیوں کا جڑا ہار دیا اور اسے کہا کہ اگر اس کی شادی قابوس سے ہو گئی تو وہ خادمہ کو اتنا کچھ دے کر آزاد کر دے گی، عیش و آرام سے گزار سکے گی۔ چالاک خادمہ نے شہزادی کو یقین دلایا کہ اس کی اب فرعون کے دربار تک رسائی ہو گئی ہے اور اب شہزادی کے ساتھ فرعون کے محل منتقل ہو رہی ہو تو وہ عنقریب ایسا چکر چلائے گی کہ فرعون خود اپنے بیٹے کے لیے شہزادی اربا کا رشتہ مانگے گا۔ شہزادی اپنے ملازموں کے ساتھ محل منتقل ہو گئی۔ محل میں منتقل ہونے کے بعد شہزادی نے فرعون سے ملاقات کی اور اس کا عزت افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ شہزادی نے بوڑھی خادمہ کو محل کے معاملات اور قابوس پر نظر رکھنے کا کہا اور خود شکار کی غرض سے مصر کے مسافات میں نکل گئی۔ چلاک ملازمہ نے قابوس کے محل کی خادماؤں سے دوستی گانٹھ لی اور محل کے اندر ہونے والی ہر بات کریدنی شروع کر دی۔ دوسری طرف فرعون نے اپنے بیٹے قابوس کو آہستہ آہستہ اقتدار سونپنے کی تیاری شروع کر دی۔ مصر کا قانون ہے کہ نئے فرعون کو تخت سنبھالنے سے پہلے شادی کرنا پڑتی ہے۔ فرعون نے سوچا تھا کہ قابوس کے لیے وہ شاہی خاندان سے ہی کوئی لڑکی پسند کر لے گا، اس لیے اسے اخناتون دیوتا کی سالانہ ہونے والی عبادت کا انتظار تھا، جس میں اخناتون کے مندر کا بوڑھا پجاری شاہی خاندان کی جس لڑکی کو اخناتون کے بت کے ہاتھ میں لگا پھول دے دے گا وہی لڑکی مصر کی ملکہ بنے گی۔ مصر کے قانون کے مطابق فرعون زندگی میں بس ایک ہی شادی کر سکتا ہے اور شادی سے ہونے والی اولاد ہی جائز اور تخت کی وارث ہوتی ہے۔ البتہ فرعون اپنے محل میں جتنی مرضی باندیاں رکھ سکتا ہے مگر ان سے ہونے والی اولاد کو شاہی درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی وجہ سے ملکہ کی اولاد نہیں ہوتی تو فرعون کے مرنے پر اخناتون دیوتا کا پجاری شاہی خاندان سے نئے فرعون کو منتخب کرتا ہے۔ چالاک خادمہ کو محل سے نئی ملکہ کے انتخاب کا پتہ چل چکا تھا، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ سالانہ عبادت میں ابھی 6 ماہ باقی تھے اور شہزادی اربا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ رک سکتی تھی۔ اب شہزادی اربا کے قیام کی مدت بڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس جواز چاہیے تھا اور یہ سب سے پہلے خادمہ کو شہزادی کے شکار سے لوٹنے کا انتظار تھا۔ شہزادی کو شکار پر گئے 6 دن ہو گئے تھے۔ بالآخر 7ویں دن شہزادی واپس لوٹ آئی۔ خادمہ نے مزید انتظار کیے بغیر شہزادی کے حرم میں داخلے کی اجازت مانگی۔ شہزادی پہلے ہی ملازمہ کے انتظار میں تھی، فوراً اس کو طلب کیا اور اس کی کارگزاری پوچھی۔ خادمہ کی ساری بات تفصیل
سے بتانے کے بعد شہزادی بھی سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح مصر میں اپنے قیام کو طول دیا جائے۔ شہزادی رات کے وقت محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، چالاک خادمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایسے میں انہیں محل کے دروازے کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ شہزادی کسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً ہوشیار ہو گئی۔ اس نے خادمہ کو اپنی تلوار لانے کو کہا۔ اجنبی سایہ اندھیرے میں حرکت کرتا قابوس کے حرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کو کسی انجانے خطرے کا احساس ہوا، اتنے میں خادمہ تلوار لے کر آ گئی۔ خادمہ نے شہزادی کو مشورہ دیا کہ وہ پہرے داروں کو بلا لے اور اس انجان سائے کے متعلق بتائے، مگر شہزادی نے خادمہ کو خاموش کروا دیا اور خود دبے پاؤں سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ شہزادی نے اس انجان شخص کو قابوس کے محل کی دیوار پھاندنے سے پہلے ہی تلوار کے زور پر روک لیا۔ خادمہ کی حالت بہت بری تھی۔ اسے شک تھا کہ اس پر اسرار بندے نے اپنی چادر میں کوئی ہتھیار چھپایا نہ ہو اور وہ شہزادی کی غفلت میں حملہ نہ کر دے، مگر شہزادی نے پر اعتماد آواز میں پر اسرار شخص کو چادر اتارنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے جب چادر اتاری تو وہ ایک جوان لڑکا تھا جس کی عمر بمشکل 16-17 برس ہوگی۔ اس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو کچھ عرصہ پہلے ہی زخم لگا ہو۔ اس لڑکے کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہ تھا بلکہ وہ پر اعتماد تھا۔ شہزادی اس کے اس اعتماد سے بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں محل کے پہرے داروں کا شور بلند ہوا۔ وہ لڑکا پریشانی میں شہزادی کی طرف دیکھنے لگا کہ جیسے اس سے التجا کر رہا ہو کہ مجھے بچا لو۔ شہزادی نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور اس لڑکے کو بوڑھی خادمہ کے ساتھ اپنے محل میں جانے کو کہا اور ملازمہ کو کہا کہ اس لڑکے کو میرے حرم میں چھپا دیا جائے۔ جاتے وقت شہزادی نے خادمہ کو تلوار بھی دے دی۔ خادمہ اور لڑکے کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پہرے دار اس طرف آ نکلے۔ شہزادی کو دیکھ کر پہرے داروں کے سردار نے سر جھکایا اور اس کی تعظیم کی اور کہا کہ وہ سمجھے کہ شاید رات کے اس پہر محل میں کوئی چور گھس آیا ہے، اس لیے وہ بغیر اجازت اس طرف آ گئے۔ اگر شہزادی نے کسی انجان شخص کو دیکھا ہے تو وہ بتا دے تاکہ اسے گرفتار کیا جائے۔ شہزادی نے کہا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ باہر چہل قدمی کرتے اس طرف نکل آئے۔ اس نے یہاں کسی انجان شخص کو نہیں دیکھا۔ پہرے دار معذرت کرتے واپس چلے گئے۔ شہزادی نے جب پوری تسلی کر لی کہ یہاں اب کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے محل کی طرف چل پڑی۔ جوان لڑکا کمرے میں شہزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ اربا کے داخل ہوتے ہی وہ تعظیم کے لیے جھک گیا۔ شہزادی نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس لڑکے نے تذبذب کے عالم میں بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا تو شہزادی نے کہا کہ اس سے بے فکر ہو کر بات کرو۔ اس نے بتایا کہ وہ مصر کے سرکاری ستارہ شناس شوجی کا بیٹا زفان ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنا سارا بچپن اس محل میں گزارا۔ اس نے کبھی شہزادی کو یہاں نہیں دیکھا۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ بابل کے حکمران کی بیٹی ہے اور مصر میں تفریح کے لیے آئی ہے۔ یہ بات سن کر زفان کے چہرے پر یکدم رونق آ گئی۔ اس نے شہزادی کو کہا کہ اگر وہ اس کی بات پوری سن لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کیوں وہ رات کے اس پہر محل میں چوری چھپے گھوم رہا تھا۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلا کر اس بات کو مکمل کرنے کی اجازت دی۔ زفان نے کہا کہ وہ اور اس کا باپ ستارہ پرست مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ بابل کے لوگ بھی ستارہ پرست ہیں تو اس طرح شہزادی اس کی ہم مذہب ہے۔ شہزادی بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہم مذہب ہونے پر شہزادی بھی اس کی طرف سے مزید مطمئن ہو گئی اور اسے بات پوری کرنے کو کہا۔ زفان نے کہا کہ مصر کے لوگ اخناتون دیوتا کی عبادت کرتے ہیں، ستارہ پرستوں کو برا جانتے ہیں، مگر موجودہ فرعون کا باپ جب ایک بار مصر سے باہر سیر کے لیے نکلا تو راستے میں میرے دادا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ میرے دادا نے فرعون کو اس کے ماضی سے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں جو فرعون کے کسی خاص مشیر کو بھی پتہ نہیں تھی۔ فرعون میرے دادا کا گرویدہ ہو گیا اور اسے خاندان سمیت مصر لے آیا اور میرے دادا کو شاہی ستارہ شناس مقرر کیا۔ شروع میں مصر کے لوگوں نے اس بات کو پسند نہ کیا، مگر جب میرے دادا نے کئی بار آنے والی آفتوں سے متعلق عوام کو بتایا تو وہ پھر میرے دادا کی عزت کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، میرا دادا دنیا میں نہیں رہا تو موجودہ فرعون نے میرے باپ شوجی کو سرکاری ستارہ شناس بنا دیا۔ قابوس جب جوان ہوا تو اس کا مذہبی رجحان بہت حد تک ختم ہو گیا۔ وہ اکثر بھرے دربار میں میرے باپ شوجی کو بے عزت کرتا۔ کئی مرتبہ میرے باپ نے فرعون سے ولی عہد کی شکایت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن قابوس کو ایک جنگی مہم کے سلسلے میں مصر کے مضافات میں جانا تھا۔ میرے باپ شوجی نے سارے دربار کے سامنے قابوس کو اس مہم میں جانے سے روکا اور کہا کہ ستاروں کی چال کے مطابق ولی عہد قابوس اس مہم میں ناکام ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس مہم کو ترک کر دے۔ مگر قابوس نے میرے باپ کا مذاق اڑایا اور مہم پر چلا گیا۔ اس کی مہم ناکام ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ میرے باپ کے علم کا قائل ہوتا۔ اس نے میرے باپ کو قید کر دیا
اور اس پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ فرعون مصر نے اس کی ہر غلطی سے چشم پوشی اختیار کی۔ میں جب گزشتہ ہفتے اپنے باپ سے ملنے قید خانے گیا تو قابوس وہیں تھا۔ اس نے مجھے میرے باپ کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں جب تک قابوس سے بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس وجہ سے وہ آج قابوس کو قتل کر کے اپنا اور اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ تو بابل کی شہزادی نے اسے دیکھ لیا۔ اپنی بات کہہ کر زعفران خاموش ہو گیا تو شہزادی اور بوڑھی خادمہ کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ انہیں اپنی منزل سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ فرعون کے دربار میں سازشوں کا ایک نیا کھیل شروع ہونے لگا تھا۔ شہزادی اربا نے زعفران کو کہا کہ وہ اس کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ وہ چاہے تو شہزادی اس کے باپ کو آزاد کروا کر باعزت طریقے سے اس کا منصب واپس دلوا سکتی ہے، مگر اس سب کے لیے اسے شہزادی کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ بھی شہزادی کی مدد کا وعدہ کرے تو ان قریب مصر پر ستارہ پرستوں کی حکومت ہوگی۔ زعفران نے شہزادی سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا کہ اب وہ اسے جس راز میں شریک کر رہی ہے اس سے پہلے اپنے معبود کی قسم کھا کر حلف دینا ہوگا اور اپنے باپ شوجی کو بھی اس سازش کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ زعفران نے اپنے معبود کی قسم اٹھائی کہ وہ اور اس کا باپ بابل کی شہزادی کے وفادار رہیں گے اور ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ اس نے شہزادی کو یقین دلایا کہ کل ہی وہ اپنے باپ سے قید خانے ملنے جائے گا اور اس کو اس حلف پر آمادہ کر لے گا۔ شہزادی نے کہا کہ وہ کل جب اپنے باپ کو ملنے جائے تو بوڑھی ملازمہ کو ساتھ لے کر جائے گا اور اپنے باپ کو وہ سب کچھ بتائے گا جو میں نے ابھی تمہیں بتاؤں گی۔ شہزادی نے کہا کہ وہ کوئی ایسا جواز چاہتی ہے جس سے وہ 6 ماہ بعد ہونے والی سالانہ عبادت تک مصر میں رک سکے۔ اس دوران وہ شاہی پجاری کو بھی کسی طرح اپنی مٹھی میں کر لے اور قابوس سے شادی کے سارے مراحل آسان کر لے۔ اس کام کے لیے اسے زعفران اور اس کے باپ کی بہت ضرورت پڑے گی، لہٰذا وہ شہزادی کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہے۔ شہزادی نے کہا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو ملکہ بننے کے اگلے دن ہی وہ شاہی ستارہ شناس کو باعزت طور پر نہ صرف بحال کر دے گی بلکہ اس کو ایک بڑی جاگیر بھی تحفے میں دے گی۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ بوڑھی چالاک ملازمہ زعفران کے ساتھ صبح ہوتے ہی چوری چھپے محل سے نکل جائیں گے۔ بوڑھی ملازمہ اپنا حلیہ بدل کر شوجی کی بہن کے روپ میں اس سے ملاقات کرے گی۔ اس کے بعد شہزادی نے بوڑھی ملازمہ اور زعفران کو آرام کرنے کا کہا اور اگلے معاملات کے لیے اگلی رات کا وقت مقرر کیا۔ اگلے دن زعفران اور بوڑھی ملازمہ شوجی ستارہ شناس سے ملنے چلے گئے، جبکہ شہزادی نے قابوس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ قابوس نہ چاہتے ہوئے بھی صرف مہمان سمجھتے ہوئے شہزادی اربا سے ملاقات کے لیے راضی ہو گیا۔ ملاقات کے لیے شہزادی نے پوری تیاری کی کہ وہ ہر طرح سے خوبصورت نظر آئے، مگر قابوس نے شہزادی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ شہزادی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ شہزادی نے قابوس سے اپنے شکار کے قصے چھیڑ دی۔ شکار کا موضوع قابوس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ قابوس نے اربا کی باتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ کافی دیر باتوں کے بعد قابوس نے شہزادی سے اپنی مصروفیت کی وجہ سے معذرت چاہی۔ شہزادی نے ولی عہد کو اس وعدے پر اجازت دی کہ وہ اس کو بھی اپنی ساتھ شکاری مہم پر لے جائے گا۔ قابوس نے حامی بھر لی اور اپنے کام کے سلسلے میں محل سے چلا گیا۔ رات بے چینی سے ملازمہ کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو اسے شوجی سے متعلق بتائے۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں شوجی اس منصوبے سے انکار نہ کر دے اور فرعون کو سب بتا کر شہزادی کو گرفتار نہ کروا دے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آگے۔ ملازمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آتے ہی شہزادی کو کہا کہ شوجی نے منصوبے میں شامل ہونے پر رضامندی دے دی اور شہزادی کی وفاداری کا حلف بھی اٹھا لیا۔ شوجی نے بابل کی شہزادی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اسے 2 راتوں کا وقت دے تاکہ وہ ستاروں کی مدد سے حساب لگا کر شہزادی کو اگلے لائے عمل سے آگاہ کر دے۔ شہزادی پھر اسی کے مطابق چال چلے۔ اس نے شہزادی کو کہا کہ اس نے خود زعفران کو محل آنے سے روک دیا ہے کیونکہ اگر وہ پکڑا گیا تو ہمارا سارا منصوبہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے جو بھی بات یا پیغام ہوا کرے گا خادمہ خود اس تک پہنچ جائے گی۔ خادمہ کی بات سن کر شہزادی نے نہایت مسرت سے خادمہ کو گلے لگایا اور اس کی تعریف کی۔ اب شہزادی کو 2 دن بعد کا انتظار تھا۔ 2 دن اس نے بہت بے چینی میں محل میں ہی گزار دیے۔ 2 دن بعد خادمہ زعفران سے ملنے اس کے گھر گئی تاکہ وہ اپنے باپ شوجی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ زعفران نے خادمہ کو کہا کہ میرے باپ نے پیغام دیا ہے کہ شہزادی واپس بابل چلی جائے اور وہاں جانے کے بعد بیمار ہونے کا ناٹک کرے۔ وہ اپنے باپ بابل کے فرمانروا کے ذریعے کچھ عرصے بعد فرعون کو یہ پیغام پہنچا دے کہ واپس بابل آنے کے بعد شہزادی پر پر اصراری بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔
ماہر طبیبوں اور نجومیوں نے تجویز کیا ہے کہ شہزادی کو دوبارہ کچھ عرصے کے لیے مصر بھجوا دیا جائے تو امید ہے کہ شہزادی کی پراسرار بیماری جاتی رہے۔ اس طرح شہزادی کو کچھ عرصہ مصر میں رہنے کا معقول جواز مل جائے گا اور وہ اگلے منصوبے پر بے فکر ہو کر کام کریں گے۔ خادمہ کی بات سننے کے بعد شہزادی نے 2 دن بعد واپس بابل جانے کا حکم دیا اور خادمہ کو کہا کہ وہ اپنے باقی غلاموں کو تیاری کا کہے۔ اگلے دن شہزادی نے فرعون سے اس کے دربار میں الوداعی ملاقات کی اور فرعون کی مہمان نوازی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ فرعون نے بھی شہزادی کو تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد شہزادی نے قابوس سے ملاقات کی اور اسے اپنے ملک بابل کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جو قابوس نے مناسب وقت تک کے لیے قبول کر لی۔ جانے سے پہلے شہزادی نے رات کے پچھلے پہر زفان سے ملاقات کی اور اسے کچھ جواہرات بطور انعام دی اور اسے پابند کیا کہ وہ شہزادی کے واپس مصر آنے تک اپنے باپ شوجی سے رابطے میں رہے۔ اگلی صبح شہزادی اپنے غلاموں کے ساتھ بابل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے مصر میں سازش کی شطرنج ایسے سجائی کہ اس کی کامیابی یقینی تھی۔